اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 اور 17۔ آیت نمبر 16 آیت نمبر 15 کا ہی تسلسل ہے۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، بہ اللہ اس نور کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، من اتبع جس نے اتباع کی، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی اسی کو ہدایت ملی۔ جو طالب ہدایت ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ جو طالب ہدایت ہی نہ ہو، جس کو فرصت ہی نہیں کہ وہ صراط مستقیم کی تلاش میں جستجو کرے، کوشش کرے، تو پھر وہ کہاں حق کو پا سکتا ہے۔ سبل السلام، سبیل کی جمع سبل، راستے ہیں، سلام سلامتی والے۔ ویخرجہم اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں میں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو اندھیروں سے نکال کر، یعنی کفر سے نکال کر اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے، اپنے اجازت سے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی طرف۔ لقد کفر الذین، لقد تحقیق، کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا کہا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم وہ تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ اب کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہودیوں نے بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا، اور پھر نصرانیوں نے بھی جو عہد کیا اللہ تعالیٰ سے اس کو توڑ دیا۔ اب یہاں سے نصارہ کے نقض عہد کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے تمام عہد و میثاق کو جڑ سے ہی، یعنی توحید پر ہی اس کی کلہاڑا رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے مسیح ابن مریم کو خدا بنا بیٹھے۔ موجودہ مسیحیت جس کا بانی پال ہے، اصلاً تو حلول و اتحاد کے عقیدے پر مبنی ہے، یعنی پال کے نزدیک مسیح علیہ السلام کی شکل ہی میں خدا نے ظہور کیا ہے، لیکن بعض اعتراضات سے بچنے کے لیے، جیسا اس نے پھر اس میں تثلیث کا عقیدہ دیا، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اس تثلیث کے عقیدے کا پچھلی کتابوں میں بھی تذکرہ موجود ہے، تو گویا حلول اس عقیدے کی روح ہے اور تثلیث اس کی تعبیر۔ تو قرآن نے کہیں اس گمراہی کی روح کو واضح کیا ہے، کہیں اس کی معروف تعبیر سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو پال کا جو اصل مقصود تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا ثابت کرنا، اس کے لیے اس نے خارق العادات ولادت، یعنی حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور ان کی کلمت اللہ اور روح اللہ ہونے سے مواد فراہم کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اب ان ساری صورتحال میں، کیونکہ جب بھی کسی کی شان میں اتنا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کا جز بنا لیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان مالک کو چھوڑ کر پھر غیر کی عبادت اور پرستش شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَمَن یملک کون ہے مالک، کون ہے جو طاقت رکھتا ہو، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، یعنی کون ہے، کس کی ملکیت ہے، ان ارادہ اگر ارادہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان یہلک المسیح کہ وہ ہلاک کر دے مسیح علیہ السلام کو، ابن مریم جو ابن مریم ہیں، و امہ اور ان کی والدہ کو بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی، تو کوئی ایسا ہے جو ان کو بچوا سکے اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو بھی ہیں زمین میں سب کے سب۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ارادے میں کوئی حائل اور مانع نہیں ہو سکتا، اور ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اب نادانوں یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہو کہ مسیح اور ان کی ماں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں تم نے ان کو بھی خدا کا حصہ بنا لیا، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے
یہی کام کیا تھا کہ مورتیاں اور مجسمے بناتے گئے اور پھر انہی کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے جسے پوجا جا رہا ہے، جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بھی، یعنی زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہیں ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دکھلائے ہیں اور دکھلائے اپنی قدرت کو منوانے کے لیے اور خالق نے اپنی پہچان کے لیے، لیکن ہوا یہی کہ عمومی طور پر مخلوق نے اس خالق کو چھوڑ کر الٹا مخلوق کی ہی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر مسیح علیہ السلام کی عبادت، ان کی بندگی سے منع کیا جا رہا ہے اور اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف ایک اللہ کو ہی عبادت کی جائے جو حضرت عیسیٰ کا بھی خالق اور مالک ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔